دوستو کیا ہوا کہ جب ایک 300 سال پرانی گفا کو کھولا گیا تو اس کے اندر وہ لوگ زندہ سو رہے تھے۔ اس حیران کرنے والے حادثے کا ذکر قرآن کی سورہ کہف میں آیا ہے۔ وہ کیسے 300 سال تک ایک غار میں زندہ بنا کچھ کھائے پیے سوتے رہے، اور جب 300 سال بعد اس گفا کو کھولا گیا، اس منظر کو دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ دوستو کیا ہوا ہوگا کہ جب یہ نیند سے جاگے ہوں گے، اور اس بارے میں سائنس نے جو حیران کرنے والی ریسرچ کی ہے، آج یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بس گزارش ہے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کا ہے جو ایک غار میں 309 سال تک سوتے رہے۔ ایک یہودی عالم نے اللہ کے نبی کو پرکھنے کے لیے 3 سوال کیے، جس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، جس کے بارے میں اللہ پاک سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے، تو ہم نے انہیں یعنی ان نوجوانوں کو اسی غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند میں سلا دیا۔ دوستو سائنس نے اس کے بارے میں بڑی حیران کرنے والی کھوج کی ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کی زیادہ تر تعداد بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی، اس کا نام دقیانوس تھا۔ تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ظالم ترین بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ وہ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکتا تھا، اور جو بت پرستی نہیں کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ وہیں کچھ نوجوان افسوس نامی شہر میں رہا کرتے تھے۔ وہ خالص خدا کی عبادت کرنے والے نہایت نیک لوگ تھے۔ دقیانوس کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ لی۔ 300 سال سے زیادہ عرصہ وہ اسی حال میں سوتے رہے۔ اس ظالم بادشاہ نے جب ان نوجوانوں کو تلاش کروایا، اس کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ غار کے اندر ہیں، تو وہ بے حد ناراض ہوا اور غیظ و غضب میں آ کر یہ حکم دیا کہ اس غار کے سامنے ایک مضبوط پتھروں کی دیوار بنا کر اس غار کو بند کر دیا جائے، تاکہ وہ لوگ اسی کے اندر رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ لیکن دوستو اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہاں ایک معجزہ ہوا اور وہ لوگ غار میں اسی حالت میں سوتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 300 سال گزر گئے۔ نہ وہ نیند سے بیدار ہوئے، نہ ان کے جسم خراب ہوئے، اور نہ ہی ان کو موت آئی۔ اب اتنے دنوں بعد دقیانوس کی سلطنت کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ کئی بادشاہوں کی حکومت آئی اور چلی گئی، یہاں تک کہ رومی سلطنت نے بھی عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ اسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ویداروس تھا۔ وہ بادشاہ بے حد نرم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ 300 سال کے لمبے عرصے کے بعد جب دیواریں گر گئیں اور اصحاب کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے سلام کرنے لگے، انہیں لگ رہا تھا کہ وہ صرف ایک دن ہی سوئے ہیں، لیکن حقیقت میں انہیں کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔ اس کا ذکر قرآن کی سورہ کہف میں کچھ اس طرح آیا ہے، اور یوں ہم نے ان کو اٹھایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے کہ 1 دن یا اس سے کم۔ دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے۔ دوستو جب ان کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا کو بازار میں روٹی لینے کے لیے بھیجا۔ شہر میں داخل ہونے پر اس کے پاس جو سکے تھے وہ اسی زمانے کے تھے۔ وہ قریب ہی ایک نان والے کی دکان پر اپنے ساتھیوں کے لیے نان خریدنے لگے۔ جب انہوں نے اپنا وہ سکہ اس دکاندار کو دیا، دکاندار وہ سکہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اسے لگا کہ اس آدمی کو کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ اس نے یملیخا کو بادشاہ کے سپاہیوں سے پکڑوا دیا۔ محل میں لے جا کر یملیخا سے کافی سوال جواب ہونے لگے کہ تمہیں یہ سکہ کہاں سے ملا؟ اس نے کہا یہ سکہ میرا ہی ہے، مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا ہے۔ اور جب یملیخا نے دقیانوس کا نام لیا تو سپاہیوں نے کہا کہ اس نام کا تو کوئی بادشاہ آس پاس کی سلطنت میں موجود نہیں ہے۔ ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ظالم بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ہم تو کل ہی اس بادشاہ سے جان بچا کر بھاگے تھے، اور یہاں قریب ہی ایک غار ہے جس میں میرے اور بھی ساتھی چھپے ہوئے ہیں۔ یملیخا کی آنکھوں میں سچائی جھلک رہی تھی۔ ان کی بات مان کر کافی سارے لوگ اور سپاہی اس غار تک پہنچے، اور انہوں نے واقعی اس نوجوان کے اور ساتھیوں کو بھی وہاں پر پایا۔ اس بات کی خبر جب ان کے بادشاہ بیداروس کو ہوئی، بادشاہ فوراً اپنے بڑے بڑے علماء اور پادریوں کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ دراصل بیداروس نے اپنے باپ داداؤں سے ان نوجوانوں کے قصے کے بارے میں سن رکھا تھا۔ انہیں یہ لوگ اصحاب کہف کے نام سے جانتے تھے۔ 300 سال پہلے بت پرستی سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ اس غار میں آ کر چھپ گئے تھے، اور انہیں وہیں بند کر دیا گیا تھا۔ بیداروس نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو سجدے میں گر پڑا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سب کے بعد دوستو اصحاب کہف نے لوگوں کو الوداع کہا اور اسی غار میں جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اصحاب کہف کا اتنے لمبے سمے تک سوتے رہنا
اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا۔ لیکن عقلی طور پر یہ سوال رہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان 300 سال تک زندہ بھی رہے اور سوتا بھی رہے اور ان کے جسم بھی تر و تازہ رہیں، آخر کیسے؟ دوستو، آج کی سائنٹیفک کھوج اصحاب کہف کے اس واقعے کی صداقت کو بیان کرتی ہے۔ ویگیانک اس واقعے کو جس موضوع سے جوڑتے ہیں اس کو ہائیبرنیشن کہتے ہیں۔ دوستو، سائنس کہتی ہے کہ ہائیبرنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے دنیا کے تقریباً 2000 جاندار موسم کی سختیوں اور خوراک کی کمی اور موت سے بچنے کے لیے بہت گہری اور لمبی نیند میں سو جاتے ہیں۔ اسی لمبی نیند کا نام دراصل سائنٹیفک ٹرم میں ہائیبرنیشن ہوتا ہے، اور جو جاندار اس عمل کو کرتے ہیں ان میں پایا گیا ہے کہ ان کی دل کی دھڑکن 95% تک کم ہو جاتی ہے، اور جو ہم آکسیجن سیکنڈ میں لے رہے ہوتے ہیں ان کے اندر اس کی اسپیڈ منٹ میں ہو جاتی ہے۔ جسم کے اندر جو حرارت ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہو کر کم ہو جاتی ہے۔ ہائیبرنیشن پروسیس کے دوران جاندار کے جسم کی غذائی ضرورت اس کے جسم کی چربی اور کچھ سیلز پورا کرتے ہیں۔ اس کے چلتے کسی بھی جاندار کا میٹابولین دوسروں کے مقابلے میں انتہائی سست ہو جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو ہائیبرنیشن کے دوران جاندار کی عمر تقریباً بڑھنا رک جاتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے لمبا ہائیبرنیشن کرنے والا جاندار ایک چمگادڑ ہے جو 344 دن یعنی تقریباً 1 سال تک بنا کچھ کھائے پیے ایک جگہ پر سوتا رہا۔ اب دوستو، آپ قرآن پاک کے ان چند جملوں پر غور کریں تو ہم نے غار میں کئی سالوں تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا تھا۔ اس کا اشارہ دوستو ہمارے کانوں پر ہے۔ دراصل ہمارے کانوں میں ایک حصہ ہوتا ہے جو انسان کے سوتے وقت کسی خطرناک آواز یا شور کو پہچانتا ہے اور انسان کے دماغ کو سگنل بھیجتا ہے، جس سے انسان کی نیند ٹوٹ جاتی ہے اور وہ چونک کر اٹھ جاتا ہے۔ مگر اصحاب کہف کے معاملے میں وہ حصہ مکمل طور پر اللہ کے حکم سے رک چکا تھا، اور سورج کی روشنی اس غار پر نہ پڑنے کی وجہ سے وہ غار سارا عرصہ ٹھنڈی رہی۔ دوستو، سائنس مانتی ہے کہ سویا ہوا شخص اگر زیادہ دیر تک کروٹ نہ بدلے تو خون کا بہاؤ رکنے اور پریشر کی وجہ سے جسم پر بڑے بڑے زخموں اور بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، جسے پریشر السر کہتے ہیں۔ مگر قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ اصحاب کہف کی کروٹ باقاعدہ بدلائی جاتی رہی اور وہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ دوستو، سائنس کی یہ تحقیق کافی حد تک آج اصحاب کہف کے اس واقعے سے میل کھاتی ہے۔ سائنس جو بھی تحقیق کرے، مگر ہمارا ایمان تو قرآن پر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، اور آگے ایسی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔